لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وهادينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى طيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه المبين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات. حضرات گرامی قدر، صاحبان ایمان، چونکہ عبادت کا وقت ہے، عبادت کی بزم ہے، عبادتوں کا زمانہ ہے، اور جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا استاد محترم تشریف فرما ہے کہ خالق کائنات اعلان فرما رہا ہے کہ میں نے تمام جنوں اور انسوں کو اس لیے خلق کیا کہ وہ میری عبادت کریں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا مقصد ہماری اور آپ کی خلقت کا صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم عبادت کریں. یعنی ہمارا اٹھنا بھی عبادت ہو، ہمارا بیٹھنا بھی عبادت ہو، ہمارا سونا بھی عبادت ہو، ہمارا چلنا بھی عبادت ہو. ایک ایک سانس جو ہم لیتے جائیں وہ ہماری عبادت ہوتی چلی جائے. تو کوئی ایسا بشر تلاش کیجئے کہ جس کی عبادت پر اللہ کو بھی ناز ہو، اللہ کو بھی ناز ہو. اس کا مطلب ہے کہ جس کی عبادت پہ اللہ کو ناز ہو جائے تو اس کے تذکرے پر ہمیں ناز کیوں نہ ہو، اس کے فضائل پر ہمیں ناز کیوں نہ ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مجالس عزائے حسین، ذکر آل محمد، یہ فضائل جو بھی بیان کیے جا رہے ہیں، یہ جو آنے والے ہیں، یہ جو گھر سے چلے ہیں تو چلے ہیں جیسے ہی ارادہ کر کے ذکر اہل بیت میں جا رہے ہیں. اللہ ان کے قدم کو عبادتوں میں شمار کر رہا ہے. آپ مجلس میں بیٹھے تو عبادت، درود پڑھا تو عبادت، سبحان اللہ کہا تو عبادت. اب بتائیں کہ کون ایسا مسلمان ہے جو 24 گھنٹے مسجدوں میں بیٹھ کر مصلی عبادت پر صرف نماز پڑھ رہا ہے، صرف تسبیح الہی کر رہا ہے، صرف روزہ رکھ رہا ہے، صرف زکوٰۃ دے رہا ہے. تو اگر مفہوم عبادت صرف نماز ہو جائے، صرف روزہ ہو جائے، صرف حج بیت اللہ ہو جائے تو پھر کون ایسا مسلمان، کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جو ہر لمحہ عبادت کرے. دل چاہتا ہے بارگاہ رسالت میں آپ میں عرض کروں، یا نبی اللہ، ہم آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ یہ بتائیے آپ کا عمل تو ہر عبادت ہے. آپ سوئیں تو عبادت، اٹھیں تو عبادت، جاگیں تو عبادت. آپ بتائیے ہم آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ نے ہمارے لیے بھی اعلان کر دیا، ہمارے لیے بھی اعلان کر دیا کہ تم کو صرف اور صرف مقصد عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو ہم کون ایسا عمل کریں کہ میرا بولنا بھی عبادت ہو، میرا بیٹھنا بھی عبادت ہو، میرا چلنا بھی عبادت ہو. عجب نہیں نبی آواز دے کہ دیکھو ہر وہ عمل انجام دینا جو اللہ کی رضا کی خاطر ہو وہ تمہارا عبادت کہلائے گا. اس کا مطلب ہے مجلس حسین رضا الہی ہے، درود پڑھنا رضا الہی ہے، نیکیوں کی طرف آمادہ ہونا رضا الہی ہے. اب یہ رضا الہی کس کے ذریعے سے پہنچا؟ تو اللہ نے خود نہیں پہنچایا، رضا الہی کو پہنچنوانے کے لیے بتایا کہ نبی جیسا عمل کرے ویسا کرتے جاؤ، نبی کی بیٹی جو پیغام دے اس پہ عمل کرتے چلے جاؤ. یہی ہے مفہوم عبادت. صلوات محمد و آل محمد. اور دیکھیے عبادت میں ایک شرط اور ہے، کثرت و قلت نہیں دیکھی جاتی. یہ مجمع کثیر ہے، مجمع قلیل ہے، بہرحال عبادت ہو رہی ہے.
چاہے 500 آدمی کے ساتھ جماعت پڑھی جائے، چاہے 10 آدمی کے ساتھ جماعت پڑھی جائے، چاہے 20 آدمی کے ساتھ جماعت پڑھی جائے، اللہ عبادت کو دیکھ رہا ہے۔ لہٰذا اس کا مطلب ہے یہ مجالس عزائے جہاں تک آواز جا رہی ہے، میں تمام مسلمانوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آخر یہ بتائیے نبی کی اور بھی بیٹیاں ہیں، توجہ، آخر نبی کی اور بھی بیٹیوں کے تذکرے کو کتابوں نے اتنا نہیں لکھا کہ انہوں نے ان کے یہاں کوئی معجزہ پیش ہوا ہو، ان کے لیے کوئی جنت سے لباس آیا ہو، یا ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی بیٹی کے لیے لکھا ہو کہ رسول اس کے لیے کھڑے ہو گئے ہوں، استقبال کیا ہو، کسی اور بیٹی کے دروازے پر نہیں دیکھا کہ کوئی نابینا آیا ہو تو فاطمہ نے کہا، کوئی اور بیٹی نے نہیں کہا نابینا ہونا اور ہے، ہم تو نابینا نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر نبی کے پاس اور بھی بیٹیاں ہیں اور اذان گرامی مان رہے ہیں تو پھر رسالت کی عدالت خطرے میں ہے۔ توجہ شاہراں، عدالت خطرے میں ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے استاد مولانا ظاہر صاحب قبلہ ہیں، بزرگ ہیں، شمشاد بھائی قبلہ مولانا باعث ہیں، انصاف سے بتائیے کوئی صاحب پہنچے، کہا مولانا صاحب ایک سوال ہے مظاہر بھائی سے۔ کہا کیا ہوا؟ کراچی میں تہذیب الحسن نماز پڑھاتے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا ان کے 4 بیٹیاں ہیں مگر ایک بیٹی کی تعریف بہت کرتے ہیں، ایک بیٹی کا پیغام بہت دیتے ہیں، مگر 3 بیٹیوں کے سلسلے میں کوئی توجہ نہیں دیتے۔ کہا ماں ان سے بچیے۔ کہا کیوں؟ کہا جو بیٹیوں کے درمیان عدالت نہ برتے وہ امت کے درمیان عدالت کیا برتے گا؟ وہ امت کے درمیان کیا عدالت برتے گا؟ تو اس کا مقصد ہے کہ اگر یہ کہا جائے اور بھی ہے تو پہلے یہ بتائیے عدالت نبی خطرے میں ہے یا نہیں ہے؟ بھائی فاطمہ کے لیے کہیں کہ تمہارا گوشت میرا گوشت، تمہاری ادا میری ادا، تمہارا جگر میرا جگر، فاطمہ جس نے تمہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے مجھے ناراض کیا اسے خدا ناراض ہوا۔ اب یہ سمجھ میں آیا کہ لفظ رضی اللہ کیوں کہا جا رہا ہے، اس لیے کہا جا رہا فاطمہ ناراض ہو گئی تھی، تو اب پتا چلا جس سے فاطمہ ناراض ہے اس سے نبی بھی ناراض ہے، خدا بھی ناراض ہے۔ صلوات محمد وآل محمد۔ تو اب مسئلہ مفہوم عبادت کا یہ ہے کہ ہم عبادت کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، جوق در جوق آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ کہ ذکر سیدہ سننے جا رہے ہیں، ذکر آل محمد سننے جا رہے ہیں۔ کوئی بہار سے چلا آ رہا ہے، کوئی یو پی سے چلا آ رہا ہے، ہندوستان کے گوشے گوشے سے آ رہا ہے۔ کس نے بلایا؟ کہ زہرا نے بلایا۔ کہاں آئے ہو؟ کہ فرش عزا پہ آئے ہیں بیٹھنے کے لیے۔ کیا ملے گا؟ کہ جب تک بیٹھے رہیں گے عبادت ہوتی رہے گی، عبادت ہوتی رہے گی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عبادت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ بے شک ہو رہی ہے۔ کیوں ہو رہی ہے؟ علماء تشریف فرمائیں، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس زمین پر ہمارے جد کا تذکرہ، میری آل کا تذکرہ ہوتا ہے، اس زمین پہ جو لوگ بیٹھ جاتے ہیں تو زمین اس وقت تک اللہ کا شکر ادا کرتی رہتی ہے جب تک آپ بیٹھے رہتے ہیں۔ زمین آواز دیتی پروردگار میں خوش نصیب ہوں کہ ہم پر وہ بیٹھا ہے جو ذکر اہل بیت سن رہا ہے یا کر رہا۔ فضل بر محمد وآل محمد صلوات۔ چونکہ مجھے وقت زیادہ نہیں لینا ہے، ابھی تو وقت دوسرا ہے، اور اس وقت لمبی تقریر ہو جائے تو وہ بھی بہتر نہیں ہے، بس چند لمحے تو عبادت کرنا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا عبادت کے ذریعے سے عزت ملتی ہے۔ توجہ چاہیے، قرآن مجید گواہ ہے، تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عزت کون دیتا ہے؟ خدا۔ ذلت کون دیتا ہے؟ خدا۔ تو بڑا عجیب لمحہ ہے کہ عزت بھی دے رہا ہے، ذلت بھی دے رہا ہے۔ پروردگار میرے 2 بھائی مثال کے طور پہ، ایک کو عزت دار بنا دیا، ایک کو ذلیل بنا دیا، جبکہ دونوں ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، تو ایک کو عزت دار کیوں بنایا، ایک کو ذلیل کیوں بنایا؟ عجب نے پروردگار آواز دے نادان، اس میں قصور میرا نہیں ہے،
قصور تمہارا ہے، میں نے تو تمہیں پہلے ہی عزت دار بنا دیا تھا۔ کیا وہ عزت دار کیا بنایا؟ کیا میں نے تمہیں سب سے بڑا عزت دار یہ بنایا کہ آتے ہی تمہاری کان میں ولایت کی اذان کہلوا دی؟ تمہارے کانوں میں ولایت کی آواز گونج گئی، لہذا میں نے بنا دیا۔ اب اس کے بعد اگر چاہتے ہو یہ عزت باقی رہ جائے تو عزت نہ پیسے سے خریدی جائے گی، نہ اقتدار سے خریدی جائے گی، نہ ثروت سے خریدی جائے گی۔ اگر عزت ملے گی تو کردار سے، اگر عزت ملے گی تو عمل سے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ آج جو تاریخ کے صفحات میں کچھ لوگ ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں، اس وقت سے لے کے اب تک سے لے کے قیامت تک، تو اس کا مطلب ہے کچھ لوگوں کو عزت اللہ نے ایسی دی، اپنا تو اپنا، پرایا بھی قصیدہ پڑھ رہا ہے، دشمن بھی تعریف کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے ان کا عمل عزت والا تھا تو اللہ نے عزت دے دی، جن لوگوں نے ذلت خریدی تھی خدا نے ذلت دے دی۔ صلوات محمد وآل محمد۔ یہ تو اپنے مقدر کی بات ہے۔ اب فرش عذاب پہ کون آئے کون نہ آئے، فرش پہ آئے گا تو یہاں عزت ملے گی، عزت لے کے جائے گا۔ فرش پہ اگر نہیں آیا، ایک بات عرض کر دوں، ہندوستان کا قانون بن گیا ہے، لا ہے کہ اگر کسی بچے کی حاضری اسکول میں 95% ہے، پوری توجہ 95% ہے، اور اگر بچہ امتحان میں ناکام ہو رہا ہے تو 5 نمبر اضافی دے کر کے بورڈ کو پاس کرنے کا حق بھی دے دیا گیا۔ توجہ شاعرہ بھائی کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس کی حاضری بہت زیادہ ہے۔ تو اب کہنے دیجئے جب دنیا کے مدارس اور اسکول کو اتنا خیال ہے کہ حاضری اگر بہتر سے بہتر ہو تو ناکام کو کامیاب بنایا جاتا ہے، تو جو زہرا کے فرش پر ہمیشہ آتا رہا ہو، نہ کل ناکام تھا، نہ آج ناکام ہے، نہ قیامت تک ناکام رہے گا۔ صلوات محمد وآل محمد۔ قانون ہے۔ قانون یہ بنا کہ جس کی حاضری اسکول یا مدارس میں 95% ہے، ناکام ہو رہا ہے تو کامیاب کر دیا جائے۔ تو لہٰذا میں اسی لیے کہتا ہوں نماز تو پڑھ رہے ہو، روزہ تو رکھ رہے ہو، حج تو کر رہے ہو، زکوٰۃ تو دے رہے ہو، ارے ہو سکتا ہے کہیں تمہارے یہ اعمال میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، کہیں سوال کا جواب صحیح نہ دے پائے ہو، تو فرش عذاب پہ آ جاؤ تاکہ 5 نمبر مل جائے، کامیابی یہاں بھی ہو وہاں بھی مل جائے۔ اب ایک سوال آپ کے ذہن عالیہ تک اور پہنچانا چاہتا ہوں، برادر عزیز جناب ابو ذر صاحب بھی ہیں، میڈیا کے ذریعے سے میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں، تمام بزرگ ہمارے تشریف فرما ہیں، یہ بتائیے عزاداری حسین کو پہلے سے ترقی ہوئی یا نہیں؟ ہوئی ہے یا نہیں؟ جیسے جیسے عزاداری حسین کو ترقی ہوئی ہے ویسے ویسے قوم کی غربت کم ہوئی ہے، ویسے ویسے قوم کی غربت کم ہوئی ہے۔ پروردگار خرچ کرنے کے بعد دنیا غریب ہوتی ہے، تو ہمیں امیر کیوں بنا رہا؟ کہا تجھے معلوم نہیں دنیا کا مولا غریب ہے، تیرا مولا امیر ہے۔ اس لیے ہم خرچ کرتے ہیں۔ ہم اس لیے خرچ کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔
خدا لائق صاحب کو سلامت رکھے، ایسے ہی نعرہ لگاتے رہیں، اور یہ نعرے تو واقعی حیات ہیں، زندگی ہیں، یہ نعرے ہمیں کبھی مرنے نہیں دیتے، بلکہ یہ نعرے وہ ہیں جو مردوں کو زندہ بنا دیتے ہیں، اور یہ نعرے زندوں کے درمیان لگائے جاتے ہیں، مردوں کے درمیان نہیں لگائے جاتے، یہ نعرے زندوں کے درمیان لگائے جاتے ہیں۔ بس اذان گرامی، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ، سلامت رکھے اللہ۔ بس اذان گرامی، جلدی جلدی۔ تو مفہوم عبادت، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، نماز عبادت ہے یا نہیں؟ کیا ہے؟ روزہ عبادت ہے یا نہیں؟ ہے۔ عزاداری عبادت ہے یا نہیں؟ ہے۔ آج ہمارے بیچ میں بھی کچھ لوگ ٹکراؤ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ کہتے ہیں نماز بہتر، کچھ کہتے ہیں عزاداری بہتر، کچھ کہتے ہیں نماز کو افضلیت ہے، کچھ کہتے ہیں عزاداری کو افضلیت ہے۔ میں یہ بات یاد رکھیے گا، نہ نماز کا مقابلہ عزاداری سے کیا جا سکتا ہے، نہ عزاداری کا مقابلہ نماز سے کیا جا سکتا ہے۔ وہ فرق یہ ہے، توجہ رکھیے گا، نماز اصول مقصد حسین ہے، عزاداری محبت حسین ہے۔ نماز مقصد حسین ہے، عزاداری محبت حسین۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز کا وقت محدود ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ عزاداری کا وقت لامحدود ہے۔ بس میں ایک فقرہ کہا کرتا ہوں، یاد رکھیے، نماز و عزاداری کو کبھی نہ ٹکرائیے گا، وہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے، نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، عزاداری بھی عبادت ہے۔ بس فرق یہ ہے، نماز پڑھیے بر وقت، عزاداری کیجیے ہر وقت۔ نماز پڑھیے بر وقت، نماز پڑھیے بر وقت، عزاداری کیجئے ہر وقت۔ اس لیے عزاداری ہر وقت کیجئے کہ اس کا کوئی وقت قضا کا نہیں ہے، نماز کے قضا کا معاملہ ہے، نماز کے قضا کا معاملہ ہے۔ اسی لیے کہا گیا بر وقت پڑھ لو تاکہ قضا نہ ہو جائے۔ عزاداری تو نماز میں بھی ہے، مجلس میں بھی ہے۔ اما بغیر سلام کے ہماری جب نماز نہیں ہوتی تو بغیر سلام کے مجلسیں بھی تو نہیں ہوتی۔ اور یاد رکھیے گا، دنیا کے پروگرام سے اور ہمارے پروگرام میں بڑا فرق پایا جاتا ہے۔ ہمارا پروگرام شروع ہوتا ہے عبادت سے، ختم ہوتا ہے عبادت پر۔ شروع ہوتا ہے قرآن سے، ختم ہوتا ہے قرآن پر۔ بھئی قرآن کا دیکھنا بھی ثواب، قرآن کا پڑھنا بھی عبادت، قرآن کو دیکھتے رہیے عبادت ہو رہی ہے، قرآن ہاتھ میں لیے ہیں تو بھی عبادت ہے۔ بس فرق یہ ہے، ہمارا پروگرام شروع ہوتا ہے قرآن صامت سے، ختم ہوتا ہے قرآن ناطق پر۔ قرآن صامت کا بھی پڑھنا ثواب ہے، ذکر ناطق کرنا بھی ثواب ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ بس مفہوم عبادت یہ ہے کہ ہم ذرا سمجھیں کہ عبادت ہے کیا۔ مجلس عبادت ہے، اسے کبھی ہلکا مت سمجھیے، چونکہ بہت گفتگو ہو چکی ہے اس پر، میں کچھ کہنا بھی نہیں چاہتا۔ اچھا یہ بتائیے، ابھی مثال کے طور پہ ہم باہر ٹہل رہے ہوں اور 5 منٹ بھی نہ گزرے میں وہاں مر جاؤں، وہاں مرا تو زیادہ تذکرہ ہوگا کہ فرش پہ بیٹھ گیا کہ مرا تب تذکرہ ہوگا؟ بھائی فرش حسین پہ اگر مر جائیں تو پورے بنارس میں، ارے بھائی فلاں صاحب فرش حسین پہ بیٹھے بیٹھے مر گئے، کسی نے کہا روڈ پہ مر گئے، تو اب اس کی تعریف اتنی نہیں ہو رہی ہے جتنا فرش پہ بیٹھے ہوئے مر گئے۔ اما کم سے کم 2 ہی جگہ تو مر جاؤ، یا مصلی پہ مر جاؤ یا فرش پہ مر جاؤ۔
صلوات محمد وآل محمد پر ذکر اہل بیت عبادت۔ اب مسئلہ ایک بار سارا اعتراض جہاں تک آواز جا رہی ہے، بھائی دیوبندی ہو، بھائی بریلوی ہو، بھائی اہل حدیث جتنے بھی ہیں، یہ یاد رکھنا ہم شیعان اہل بیت کا اختلاف نہ کل کسی مسلمان سے تھا، نہ آج ہے، نہ قیامت تک رہے گا۔ میرا اختلاف کسی دیوبندی سے نہیں ہے، میرا اختلاف کسی بریلوی سے نہیں ہے، میرا اختلاف کسی جماعت اسلامی سے نہیں ہے، مگر میرا اختلاف کل بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا۔ اب آپ کہیے گا مولانا عجیب بات ہے، منبر پہ کہہ رہے ہیں اتحاد تھا، ہے اور رہے گا، اختلاف کل بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا۔ ہاں میرا اختلاف کل بھی تھا، ہے، رہے گا۔ میرا اختلاف یزیدی فکروں سے ہے، یزیدی مزاجوں سے ہے، یزیدی شریعتوں سے ہے، یزیدی نظریات سے ہے، یزیدی کرداروں سے ہے، یزیدی ہواؤں سے ہے، یزیدی لوگوں سے ہے۔ ہمارا اتحاد کل بھی محمد والوں سے تھا، آج بھی محمد والوں سے ہے، کل بھی محمد والوں سے رہے گا۔ عظمت آل محمد پہ مل جل کر کے صلوات پڑھ دو۔ اب مفہوم عبادت یہ ہے، پوری توجہ، کعبے میں مسجد میں موت آ جائے تو لوگ کہتے ہیں عبادت، مگر مسجد میں کوئی پیدا نہیں ہو سکتا۔ مر تو گئے بہت سے لوگ مسجدوں میں، مگر پیدا کوئی ابھی تک نہیں ہوا۔ یہ سوائے علی کے یہ کسی کو عظمت نہیں ہے جو اللہ کے گھر میں پیدا ہو جائے۔ اچھا ایک بات ہے، یہ تو میں اپنے نوجوانوں کے حوالے کروں، جناب ابراہیم پیغمبر کہاں پیدا ہوئے؟ جب جناب ابراہیم اس کائنات میں آنے والے ہیں تو مادر ابراہیم بہت پریشان ہے کہ آخر جناب ابراہیم کہاں پیدا ہو، قتل کر دیے جائیں گے، مار دیے جائیں گے۔ دعا کی، پروردگار اس بچے کی تو حفاظت کرنا جو آنے والا ہے۔ آواز آئی، مادر ابراہیم گھبراؤ نہیں، پہاڑیوں کے درے کی طرف چلی جاؤ۔ جیسے ہی گئی ہیں، اللہ نے پہاڑیوں میں درہ بنایا اور جناب ابراہیم کی ماں اس درے میں گئی۔ اللہ نے درے میں دروازہ چن دیا، جناب ابراہیم پیدا ہو گئے، پھر دروازہ بنا، پھر جناب ابراہیم کی ماں باہر آ گئی، کبھی کھانا کھلانے جا رہی ہیں، کبھی پانی پلانے جا رہی ہیں، کبھی پرسان حال کرنے جا رہی ہیں۔ اب کہنے دیجئے ابراہیم کے لیے اللہ پہاڑیوں میں درہ بنا دے تو تعجب نہیں کرتے، علی کے لیے کعبے میں در بنا دے تو سوال کر رہے ہو۔ اللہ نے قانون بنا دیا، اے ابراہیم تو نے کعبہ بنایا ہے، تو کعبے کا موجد ہے، کعبے کی بنیاد ڈالنے والا ہے، اگر تیرے لیے پہاڑیوں میں درہ بنا کے وہاں پیدائش کرا سکتا ہوں تو علی کے لیے کعبے میں در بنا کے پیدائش کرا سکتا ہوں۔ صلوات محمد وآل محمد۔ یہ ہے اہل بیت کی مدح و ثنا۔ لہذا میں تمام مسلمانوں سے کہتا ہوں، چھوڑو شیعہ سنی دیوبندی بریلوی، بہت ہو چکا، کم سے کم پہچانو کہ حق کہاں ہے، پہچانو کہ کس کے ہاں حق پایا جاتا ہے۔ ایک بھی مسلمان اگر واقعی کلمے والا ایمان والا ہے تو عظمت زہرا کا انکار نہیں کرے گا۔ اگر عظمت زہرا کا انکار کر دے تو میری نگاہ میں وہ کافر ہے۔ اس لیے کافر ہے کہ نبی کی بیٹی کو اذیت دینے والا نبی کا دشمن، اور نبی کا دشمن کبھی اسلام کا دوست نہیں ہو سکتا۔ نبی کا دشمن کبھی اسلام کا دوست نہیں ہو سکتا۔ لہذا پہچانو کہ نبی کو کس نے کب کب تکلیفیں دیں، کب کب ایذا دی۔ پڑھیے کتابیں، آپ کو ملے گا کیا نہیں لکھا تاریخ کے لوگوں نے۔ اور صحیح بخاری کی 2 جلد میں 33 صفحے میں موجود ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا تھا کہ میرے جنازے میں جناب سلمان ہوں، جناب ابوذر ہوں، جناب مقداد ہوں، اور حسنین کے لیے، بقیہ کے لیے نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ تلاشیے، آپ تحقیق کیجئے، ہم کچھ نہیں کہتے۔ لہذا ضرورت کیا ہے
علماء کرام ایام فاطمیہ کو ہر طرف لے جا رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کم سے کم زمانہ فاطمہ کی عظمت کو صحیح طریقے سے جانے. یہ شرف ہے نساء کے لیے، عورتوں کے لیے، کہ ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء کا انتخاب کیا، اس کے بعد اماموں کا بھی انتخاب کیا. اللہ نے جناب فاطمہ کو ایسا معین کیا کہ نہ کل جناب فاطمہ کا جواب تھا، نہ آج فاطمہ کا جواب ہے، نہ کل تاریخ کے اوراق میں ملے گا. اور فاطمہ کے دروازے پر اس لیے آئیے، کوئی اور ہو نہ ہو اس سے فرق نہیں ہے. رسالت کا ذوف کسی اور دروازے پر نہیں دور ہوا. رسالت کا اگر ذوف دور ہوا ہے تو در فاطمہ پر. اب کہنے دیجئے کہ لہذا اگر چاہتے ہو اپنے ایمان کو قوی بنانا تو عظمت فاطمہ کا اقرار کر لو، فضائل فاطمہ آ کے سن لو. یہ مجلس، یہ یاد رکھنا، یہ مجلس شیعوں کی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں تو مجلس شیعوں کی اور وہاں کیوں جائیں؟ بھیا چلو مسجد نبوی چلتے ہیں، پوچھتے ہیں سرکار سے. نبی تشریف فرمائے، ابن عباس آگے بڑھے. ابن عباس نے سوال کیا، یا نبی اللہ، کون سی مجلسوں میں جاؤں، کون سی بزم میں جاؤں، کون سی بزم میں نہ جاؤں؟ اچھا یہ بتائیے بزرگ حضرات ہیں، آج تک کبھی آپ نے ہمارے ذاکر یا خطیب کو کبھی کہا کہ علیزہ صاحب اپنے بچوں کو خبردار میلاد میں جانے مت دینا؟ کبھی کوئی کہہ دے کہ ہمارے کسی خطیب نے کہا ہو کہ فلاں جگہ اصلاح معاشرہ کا جلسہ ہے مت جانا، فلاں جگہ میلاد ہے مت جانا، فلاں جگہ جلسہ سیرت النبی ہو رہا مت جانا؟ ہم نے تو اپنے بچوں کو کہا جہاں بھی ذکر رسول و آل رسول ہو، قرآن کا ذکر ہو، وہاں جاؤ. بھائی روکتے کیوں نہیں اپنے بچے کو؟ میں دوسرے بھائی کیا کہتے ہیں مت جانا مجلس میں، مت جانا ان کے کیا پروگرام میں. بھائی وجہ کیا؟ ابن عباس نے جب پوچھا یا نبی اللہ کون سی بزم میں جاؤں، کون سی مجلس میں جاؤں، کون سی مجلس میں نہ جاؤں، تو ابن عباس نے جیسے ہی سوال پوچھ کے جواب دلوا دیا سرکار سے، یہ فیصلہ قیامت تک کے لیے طے ہو گیا. سرکار فرماتے ہیں نبی اکرم، اے ابن عباس ہر اس جگہ جایا کرو جہاں اللہ کا ذکر ہو، جہاں میرا ذکر ہو، جہاں میری آل کا ذکر ہو. مت جاؤ، جو اچھائیاں ہوں وہ لے کے چلے آنا، جو برائیاں ہوں وہیں چھوڑ دینا. بھئی فیصلہ ہو گیا، جہاں اچھائیاں لے کے چلے آنا، وہاں برائیاں چھوڑ دینا. ہمیں مجلس عزائے حسین کے ذریعے سے اپنے بچوں پر اتنا یقین ہے، اتنا مضبوطی ہے، ہمارا بچہ جب جائے گا تو ایک بھی بدل کے نہیں آئے گا، بدلوا کے آئے گا. مگر ان کا بچہ جب آئے گا تو پہلی بھی اچھائی، دوسری بھی اچھائی، تیسری بھی اچھائی، ایک ہی مجلس میں ایمان بھی بدلے گا، عقیدہ بھی بدل کے چلا جائے گا. صلوات محمد و آل محمد. آؤ تذکرہ اہل بیت، تاکہ ذہن کھل جائے حق کو سمجھنے کے لیے، حق کو پہچاننے کے لیے. اور پوچھتے ہو کہ مجلس سے فائدہ کیا ہوا تمہیں؟ خدا کی قسم کچھ فائدہ ہوا نہ ہو نہ ہو، اتنا تو ضرور فائدہ ہوا کہ آج تک پاکستان سے لے کے لبنان تک، لبنان سے لے کے عراق تک، عراق سے لے کے ہندوستان کی سرزمین تک ہمارا ایک بھی دہشت گرد پیدا نہیں ہوا، ایک بھی دہشت گرد پیدا نہیں ہوا. مگر تمہارے دہشت گرد نماز میں دہشت گرد نظر آ رہے ہیں، سجدے میں دہشت گرد نظر آ رہے ہیں، گلیوں میں دہشت گرد نظر آ رہے ہیں. ارے معصوم بچوں کا قتل بھی کرتے ہیں، اللہ اکبر بھی کہتے ہیں. صلوات محمد و آل محمد. یہ ہے مجلس کا فائدہ کہ ہم کبھی بھی دہشت گرد نہیں ہوئے. مجلسوں میں اس لیے آؤ کہ دہشت گردی سے بچ سکو. ہم نے خلیفہ نہیں بنایا، خود ساختہ لوگ خلیفہ بن گئے، اعلان کر دیا ہم ہیں. تو یہ تاریخ کیا ہو گئی؟ پوری دنیا ISI کا جو کمانڈر ہے، آپ جان رہے پڑھا لکھا مجمع، کہتا ہمارا قانون چلے گا.
ہم جو کہیں گے وہی ہوگا۔ خبرداری سے مسلمان نہ سمجھنا مسلمانوں، مسلمان اگر سمجھ لیا تو اسلام بدنام ہو جائے گا۔ اس طریقے کے عمل کرنے والے اسرائیلی امریکہ کے ایجنٹ ہو سکتے ہیں، مسلمان نہیں ہو سکتے۔ صلوات محمد وآل محمد پر یاد رکھنا۔ اور ایک بات جب آ گئی تو عرض کر، تو خدا کی قسم یہ حقانیت ہے۔ لکھا راشٹریہ سہارا نے، پوری توجہ، راشٹریہ سہارا نے ایک مضمون لکھا کہ واقعی یہ شیعوں کا جگرا ہے کہ جن کے 3 جمعے پر مسلسل حملہ کیا گیا ہو مگر اس کے بعد بھی مسجدیں خالی نہیں ہوئی۔ بھائی کہاں ہیں؟ مسجدیں خالی نہیں ہوئی بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہوئی۔ اگر کسی اور مسلک کا عبادت خانہ ہوتا تو وہ خالی ہو گیا ہوتا۔ نہ ہم خدا کا گھر خالی رکھتے ہیں، نہ اللہ کے عزا خانے کا گھر خالی رکھتے ہیں۔ صلوات محمد وآل محمد۔ بس میرے دوستوں، میرے ضرور عزیزوں، آپ پہچانیے کہ دہشت گردی کے ذریعے سے اسلام کو بدنام کرنے کی سازش کی جا رہی، مگر اسلام الحمدللہ بدنام نہیں ہوگا۔ ہم آج تک نہیں بدنام ہوئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، انصاف سے بتائیے گا، پڑھا لکھا مجمع، آپ کہیے کہ میں فلاں ہوں، شیعہ ہوں، ہے نا؟ میں ابھی بتا رہا ہوں، ابھی 1 ہفتے پہلے کہ ہمارے جھارکھنڈ میں بہت بڑا جلوس نکلتا ہے آج کے دن سرہول کا آدیواسیوں کا، اس میں پیس میٹنگ ہو رہی تھی، ڈی ایم صاحب تھے تو لوگوں نے کہا یہ شیعہ مولانا ہے۔ فوراً خدا کی قسم وہ کہتا ہے ارے یہ تو بڑے امن پسند لوگ ہوتے ہیں۔ ڈی ایم کہہ رہا ہے بہت امن پسند لوگ یہ ہوتے ہیں اور ایجوکیٹڈ لوگ یہ ہیں، یہ پڑھے لکھے ہیں۔ کیا ہم نے پیسہ دیا؟ آپ نے پیسہ دیا؟ یہ واقعی علی کی محبت کا نتیجہ ہے کہ غیروں کی دلوں میں بھی ہماری عظمت برقرار ہے۔ آؤ در علی پر، اگر کہیں عزت کی بھیک نہ ملے تو در اہل بیت پہ آ جانا، عزت کی بھیک لے کے چلے جانا۔ صلوات محمد وآل محمد۔ آ جانا در اہل بیت پہ، عزت کی بھیک لے کے یہاں سے چلے جانا، کسی اور دیار میں عزت نہیں ملے گی۔ بس میرے عزیزوں، میرے دوستو، مجالس عزائے حسین، تذکر اہل بیت، یہ سب عبادت خوب کیجئے، دل کھول کے کیجئے، اور ہم نہ کریں تو کون کرے گا؟ حق بھی ہمیں کو کرنے کا۔ بھائی جو جس کو چاہتا ہے اس کا ذکر کرتا ہے۔ بھائی قاتل تھوڑی روتا ہے، مظلوم روتا ہے یا مظلوم کے گھرانے والے لوگ روتے ہیں؟ تو زہرا کا ماتم ساری دنیا کر لے، یہ بہت سوچنے کی بات۔ زہرا اس مظلومہ بیوی کا نام ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب 18 برس کی، تصور بشر ہمارے یہاں کی جب 18 برس کی بچیاں ہوتی ہیں تو والدین کو فکر ہو جاتی ہے کہ بچی جوان ہو گئی، بچی جوان ہو گئی، مگر وہ فاطمہ رسول کی بیٹی 18 سال کی عمر میں ضعیف ہو جائے، کمر خمیدہ ہو جائے، بال سفید ہو جائیں۔ اور عزیزو، وہ فاطمہ جسے نبی بہت چاہتے تھے، بہت پیار کرتے تھے، اور نبی نے فرمایا فاطمہ جس نے تمہیں ایذا پہنچائی گویا مجھے ایذا پہنچائی۔ عزادارو، ہم نے سنا بھی ہے اور آپ دیکھتے بھی رہتے ہیں، بچیوں کا مجمع بھی ہے۔ آپ انصاف سے بتائیے، سب سے زیادہ پیار گھر میں ماں سے کون کرتا ہے؟ بچے کرتے ہیں، اور بچوں کو سب سے زیادہ اگر گھر میں کوئی مانتا ہے تو وہ ماں ہوتی ہے۔ ماں جب بچوں سے محبت کرتی ہے تو بے غرض ہو کے کرتی ہے، غرض کے ساتھ نہیں کرتی۔ اور عزادارو، آپ کے بھی بچے جاتے ہیں، ہمارے بچے بھی اسکول جاتے ہیں، مگر صبح جب ہوتی ہے
تو بچے جلدی باپ کو نہیں جگاتے، پہلے ماں کو جگاتے ہیں کہ مجھے اسکول جانا ہے۔ بچوں کو ماں راستہ کرتی ہے، اور جیسے ہی بچوں کے آنے کا وقت ہوتا ہے کہیں باہر سے، ماں دیکھتی رہتی، اب آئے گا، 1 بج گیا، 2 بج گیا، اب آئے گا۔ جیسے جیسے تاخیر ہوتی ہے ویسے ویسے ماں مضطرب ہو جاتی ہے۔ اور عزادارو، اگر کوئی بچہ مسجد میں نماز جا کے پڑھتا ہو اور روزانہ آ کر کے اس مسجد کے خطیب اور امام کی تقریر ماں کو بتاتا ہو کہ اماں آج امام نے یہ فرمایا، آج امام نے یہ کہا، اور عزادارو اب جسے سنایا جا رہا تھا اگر وہ دروازے پہ نہ ملے تو بچے کو کیا احساس ہو؟ عزادارو، جب حسنین علیہ السلام مسجد جاتے تھے، مسجد سے آتے تھے، تو فاطمہ کو وقت معلوم تھا کہ میرے بچے اب آئیں گے۔ فاطمہ بیوی دروازے پہ کھڑی ہو کے انتظار کرتی تھی، بچے جیسے ہی باہر سے آتے تھے سینے سے لگا لیتے تھے۔ اور عزادارو، فاطمہ باپ کی وفات کے بعد 75 دن میں جو مصائب ڈھائے گئے، اس کا جواب آج تک تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ اتنا ظلم کسی بچی پہ کیا گیا۔ عزادارو، وہ بیٹی نہ باپ کو رو سکی، نہ باپ کا دل کھول کے ماتم کر سکی۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ اس بیوی کا ماتم دل کھول کے کر رہے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور عزادارو، عجب نہیں اس مجلس فاطمۃ الزہرا میں میرا نبی بھی کہیں بیٹھا ہو، آواز دے رہا ہو، اے عزادارو بڑے خوش نصیب ہو کہ جس بیٹی کو مجھ پہ رونے نہ دیا گیا تم اس بیٹی پہ ماتم کر رہے ہو، اس بیٹی پہ گریہ وزاری کر رہے ہو۔ ہاں عزیزان گرامی، جب جناب معصومہ کی حالت غیر ہوئی، عزاداران مظلوم کربلا، تو معصومہ نے جناب اسماء کو بلایا، اسماء میرے قریب آؤ، سنو اسماء، دیکھو جب بچے گھر میں آئیں کھانا کھلا دینا، پانی پلا دینا۔ عزادارو، اسماء سے جیسے ہی ہدایت کر دی، کہا دیکھو تسبیح و تحلیل کی آواز بند ہو جائے تو سمجھ لینا فاطمہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ عزادارو، عقل سے مصائب فاطمہ سن رہے ہیں، انصاف سے بتائیے کیا رونے میں کمی آ گئی؟ کیا ماتم کرنے میں کمی آ گئی؟ کیا مصائب زہرا سن کے دل بھر گیا؟ نہ اب بھرا ہے نہ قیامت تک بھرے گا۔ عزادارو، وہ معصومہ نے فرمایا جناب اسماء دروازے پہ موجود ہیں کہ اب نماز ختم ہو چکی ہوگی، اب وہ بچے آتے ہوں گے۔ جیسے ہی دروازے پہ آ کے دیکھا حسنین نے تو ماں نظر نہیں آئی، ایک بار اسماء کو دیکھا، اسماء کو دیکھنے کے بعد آواز دی، اسماء خیریت تو ہے؟ اے اسماء، گھر کا انداز کیوں بدل رہا ہے؟ ارے میری ماں میرا استقبال کیوں نہیں کر رہی ہے؟ عزادارو، اسماء نے آواز دی، بچوں ابھی آرام کرو۔ عزادارو، جب گھر میں داخل ہوئی اسماء، بچوں کو لے کے حجرے میں آئیں، کہا بچوں کھانا لا دوں، بچوں پانی لا دوں؟ اے حسنین نے آواز دی، اسماء یہ کیسا انصاف ہے؟ کیا کبھی بغیر ماں کے مجھے کھانا کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ عزادارو، آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب آپ کے بچے ماں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو بچے کیا کہتے ہیں؟ اماں تم اپنے ہاتھوں سے کھلا دو، اماں تم اپنے ہاتھوں سے کھلا دو۔ عجب نہیں حسنین کو فاطمہ اپنے دست سے لقمہ کھلا رہی ہو، آواز دیتی ہے فاطمہ کہ آواز دیتے ہیں حسنین، اے اسماء بغیر ماں کے میں نے کبھی کھانا نہیں کھایا۔ ارے کیسے ہو کہ آج گھر کا نظام بدل جائے؟ عزادارو، جب رہا نہ گیا، اسماء نے سر و سینہ پیٹا، آواز دی، وے بیٹا حسن اب وہ فاطمہ کہاں رہی؟ ارے جسے ماں کہہ کے پکارو گے، جزاک اللہ خیر الجزا۔ عزادارو، گریہ کر لیجئے، نہ جانے ہمیں یہ دن اگلے برس نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ابھی آپ نے دیکھا نا، اسی موضع میں ایک حادثہ ہوا، اللہ جنت نصیب کرے ان مرحومین کو۔ عزادارو، پچھلے برس وہ مجلسوں میں بیٹھا کرتا تھا، اسی فرش عزا پہ آ کے بیٹھا کرتا تھا، آج نہیں ہے۔ عجب نہیں، زہرا اسے بھی آواز دے رہی ہوں، یہاں ذکر زہرا نہیں وہاں ذکر زہرا سنو گے۔ مجلسوں میں آیا کرتے تھے۔ ہاں عزیزو، یہ خراج
عقیدت ہے ان مرحومین کے لیے بھی جو ہمارے بیچ سے ابھی درمیان میں کچھ لوگ چلے گئے. مہاجان گرامی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو جیسے ہی حسنین نے جا کے دیکھا آواز دی اماں اب آج کے بعد کسے ماں کہوں گا. عزادارو مسجد کی طرف دوڑے مولا کائنات کو بلایا. مولا کائنات تشریف لائے. عزادارو سر سے امامہ پھینکا. عزادارو فاطمہ کی وصیت کے مطابق اب الحسن نے عزادارو غسل دیا کفن پہنایا. عزادارو غسل و کفن آپ کے ہاں بھی پہنایا جاتا ہے جس کی ماں دنیا سے گزر چکی ہے. ذرا تصور کر لو کہ ماں کا جب جنازہ راستہ ہوتا ہے ارے بیٹیاں کیسے رخصت ہوتی ہیں بیٹے کیسے رخصت ہوتے ہیں. عزادارو جب کفنا دیا گیا عزادارو کفنا دیا گیا زینب آئی رخصت ہو لی ام کلثوم آئی رخصت ہو لی حسن آئے رخصت ہو لیے. عزادارو مگر ایک بچہ تھا جو ماں کی پایتی کھڑا تھا ہاتھوں کو جوڑے ہوئے تھا. عزادارو علی نے فرمایا بیٹا اماں سے رخصت ہو لو اے بیٹا اماں سے رخصت ہو لو. ایک بار حسین نے آواز دی اماں جب تک نہ بلاتی تھی تیرا بیٹا نہ آتا تھا. اے اماں کیا مرنے کے بعد ارے مجھے بھول گئی. عزادارو اتنا سننا تھا ارے بندے کفن ٹوٹے آواز آئی میرے لال اے میرے لال آجا تیری ماں تیرا انتظار کر رہی ہے. عزادارو ماں سے لپٹ گئے. عزادارو ماں سے لپٹنا تھا کہ قیامت آ رہی ہے. عجب نہیں حسین سے فاطمہ نے آواز دی ہو اے بیٹا کربلا میں اکیلا نہ سمجھنا جب تو گھوڑے سے گرے گا تیری ماں اپنا آنچل پھیلا دے گی. اے میرے لال تیری ماں کربلا پہنچ جائے گی. بیٹا مرنے کے بعد بھی ماں کی محبت کم نہیں ہوتی. بیٹا کربلا میں فاطمہ تیرے ساتھ انا للہ و انا الیہ راجعون. رضم میں خزائن تسلیم اللہ اور الہ محمد وآل محمد کے صدقے توفیل میں ہم سب کی مختصر سی عبادت کو حاضری کو قبول فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما. پالنے والے جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما. پالنے والے جہاں جہاں موالیان حیدر کرار ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پالنے والے جن کے سروں پہ بچیوں کی ذمہ داری ان کے والدین کو اس فریضے سے جلد از جلد سبکدوش فرما. پالنے والے ہمارے بچوں کو علم کی دولت سے مالا مال فرما. پالنے والے روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما. پالنے والے بالخصوص شام میں جناب ثانیہ زہرا سکینہ بنت الحسین کے روضے کی حفاظت فرما. دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. مراجع کرام علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رہے. پالنے والے امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کو امان و انصار میں شمار فرما. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہماری مجالس میں آنے والے جو مرحومین پچھلے سال گزر گئے ابھی جو حادثہ ہوا ہے ان مرحومین کو اور بالخصوص جناب مولانا قمر الحسن صاحب جو ہر سال مجلس ہوتی تھی ہمیشہ پابندی وقت سے ان مجالس میں شرکت فرماتے تھے انہیں ایصال ثواب فرما دیں. ایک بار سورہ حمد و 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما دیں. مولانا منتظر جعفری صاحب کی اپیل ہے کہ ان مرحومین کے لیے فاتحہ جو حادثے میں بھی شکار ہو گئے اور مولانا قمر الحسن صاحب قبلہ مرحوم کو بھی سے سورہ فاتحہ سے یاد